ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ہارون ہاشمی، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستو، پاکستان کے اندر ایک ایسی صورتحال موجود ہے کہ جو دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ معاشی حالات ہر ایک قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہے۔ اگر ہم بظاہر دیکھیں، اپنے اس ملک کو ایک چھوٹے سے گھرانے کے مترادف لے لیں اور اس کی مثال ایک گھر سے لے لیں۔ دیکھیں، ایک گھر کا سربراہ، اس کے پاس اگر معیشت مال دولت زیادہ ہو تو اس گھر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں، ایک گھر ہے اور اس کے اندر جو افراد رہ رہے ہیں وہ افراد غریب ہیں، غربت کے مارے ان کے پاس مال و دولت اتنی نہیں ہے، تو ان کی جو حالت ہوتی ہے مہنگائی کے اس دور میں، وہ دن بدن اور بھی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی حالت بھی ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے یہ دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ کبھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے نئی نئی پالیسیاں، کبھی IMF کی طرف سے شرح سود بڑھ جاتا ہے تو قرضوں میں یکدم کئی ارب اور کئی ڈالرز کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طرح پاکستان کے اندر رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے ان کا تعلق اگر کاروباری دنیا سے ہو یا دیگر جو اور اہم شعبے ہیں ان سے ہو، تو ہر شعبے کے اندر لوگوں کی ایک ہی پکار ہے کہ پاکستان کے اندر رہنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور پاکستان موجودہ جس حالات سے گزر رہا ہے، یقیناً یہ حالات انتہائی مشکل وقت ہے پاکستان پر، اور بالخصوص پاکستان کے اندر رہنے والے وہ غریب اور مزدور طبقہ جن کی دیہڑی، جن کی مزدوری چند 100 روپے ہیں۔ تو میرے دوستو، اسی طرح پاکستان کے اندر جو اگر ہم اس وقت دیکھیں تو پاکستان کے اندر اگر سیاسی ادارے ہیں، جو پاکستان کے اندر سرکاری ادارے ہیں، تو وہ بھی مالی مشکلات کا بحران سے دوچار ہیں۔ اگر دیکھیں دوسری طرف جو پرائیویٹ ادارے ہیں تو ان کی تو حالت ہی اسی طرح ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح آج کل پاکستان کے اندر ایک ایشو چل رہا ہے کہ پاکستان کے بننے سے پہلے جو ماضی وجود میں آنے والا پاکستان کی سب سے بڑی دینی درسگاہ اور جسے آج بھی دنیا کے اندر دیوبند ثانی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ اس ایک دینی ادارے کی خاصیت ہے کہ دنیا کے ہر کونے کے اندر آپ کو اس جامعہ اور اس دارالعلوم کے فاضلان آپ کو دنیا کے ہر کونے میں ملیں گے۔ میرے دوستو، میری مراد ملک پاکستان کی معروف دینی درسگاہ اسلامی یونیورسٹی جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا ہٹک، جو اس وقت مالی مشکلات سے دوچار ہے۔ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ دیکھو، کسی بھی ادارے کے اندر جب افراد زیادہ ہو تو ان کے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر ہزاروں طلباء جو ہے وہ زیر تعلیم ہے، اپنے تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے ذرائع آمدن کیا ہے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دینی درسگاہ کے یا جتنے بھی مدارس ہیں ان کے ذرائع آمدن وہ ایک ہی ہے، عوام الناس کا جو ان کے ساتھ جو اخلاص، پیار بھری، جو محبت، جو خلوص سے ان کے ساتھ جتنی بھی مدد کی جاتی ہے، بس ان کی وہی ذرائع آمدن ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر کوئی ایسا مدرسہ یا کوئی ایسی دینی درسگاہ نہیں جس کے بڑے بڑے کارخانے ہو یا جس کا بڑا کاروبار ہو اور اس کے بدولت وہ چل رہا ہو۔ میرے دوستو، سوشل میڈیا کی دنیا ہے اور ہر سوشل میڈیا کا سٹار لگا ہوا ہے کہ دارالعلوم حقانیہ کی جو مشکلات ہے اور جو بحران کا شکار ہے، اس بحران سے نکالنے کے لیے ہر میڈیا کا سٹار جو ہے اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح ہم اپنی آواز دنیا تک پہنچائے اور دنیا کے لوگ اس جامعہ کے ساتھ اپنی تمام تر مدد اور نصرت شامل حال فرما کر اس بحران کا شکار جو جامعہ ہے اس کو بحرانوں سے نکالے۔ میرے دوستو، اگر دیکھا جائے دوسری طرف تو چند ایسے لوگ ہیں جو نام نہاد لوگ ہیں جو اب بھی اس مشکل وقت میں بھی جامعہ کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ دارالعلوم حقانیہ کے ساتھ لوگ اس لیے مدد نہیں کر رہے ہیں کہ یہ سیاست کے ساتھ ان کی وابستگی زیادہ ہے، یعنی اس کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں جن کا سیاست سے تعلق ہے، تو اس سیاست کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے لوگ اس جامعہ کے ساتھ اپنی مدد نصرت شامل نہیں کرتے۔ تو میرے دوست، آئے دیکھتے ہیں ذرا جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا بیک گراؤنڈ کہ کیا ہوا کہ یہ اب سیاست سے ملحق ہے یا اس سے پہلے بھی ان کی سیاسی حلقوں سے وابستگیاں رہی ہیں۔ میرے دوستو، جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے سے پہلے یہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ وجود میں آیا۔
تو اسی وقت سے لے کر جمعیت علماء اسلام کا پلیٹ فارم جو تھا اسی سے مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جامعہ کے اہم دیگر بڑے جو علماء تھے وہ اسی جو سب سے بڑی مذہبی پارٹی تھی ان کے اہم اراکین تھے۔ میرے دوستو اگر دیکھیں تو اس وقت بھی جب جامعہ بن رہا تھا تو یہی جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء ہند کے نام سے جو بنی ہوئی ایک مذہبی جماعت تھی، تو یہی اکوڑے ہٹک کے جو محتمم صاحب تھے یا جو دیگر علماء تھے ان کی سیاست سے ان کا تعلق تھا۔ میرے دوستو اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی لوگ اسی جامعہ سے اپنا بھرپور جو تعاون تھا وہ کر رہے تھے۔ آیا اسی طرح جب 70 کا الیکشن ہوا تو دیکھو اللہ رب العزت کے کرنے کو دیکھو کہ جامعہ کے جو محتمم تھے حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ تو میں ان سیاسی حریفوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تو لوگوں کی جو مدد تھی، جو وابستگی تھی، جو پیسوں کے مد میں ان کے ساتھ جو تعاون تھا وہ تو اس وقت بھی تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایک سیاسی آدمی تھا، حالانکہ اس کو دینی حلقے میں ایک بہت بڑی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اگر اس کے مقابل دیکھا جائے تو اس کو سیاسی حلقے میں بھی ایک بصیرت اور قائد کی طرح دیکھا جا رہا تھا۔ میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جامعہ کو۔ تو میرے دوستو مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک سیاسی آدمی تھا، اس کا خاندان جو دیکھیے موجودہ اس کا خاندان ہے یہ تو اب بھی سیاست سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو معاشرے کے اندر چند لوگ جن کا تعلق میرے خیال میں ایک سیکولر پارٹی سے ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس وجہ سے لوگ چندہ نہیں دے رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے پیسوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ میرے دوستو مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کے والد محترم مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ یا اس کے فرزندان جو ہیں اب بھی وہی سیاست میں مگن ہیں اور اپنی سیاست کی جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ لوگوں کا جو تعاون تھا وہ برقرار رہا۔ کبھی کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کسی نے الیکشن لڑا ہو اور لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہو۔ میرے دوستو اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں یہ دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ حالات مہنگائی کا دور ہے، جو تعاون تھا لوگوں کا وہ اس لیے کم پڑ گیا کہ لوگ پہلے تو تعاون کرتے تھے تو مہنگائی کم تھی، ہر ایک آدمی کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کر سکے، لیکن موجودہ دور یوں رہا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اگر ایک تنہا دار آدمی ہے تو اس کی تنہا کا جو پیسے ہیں وہ اپنے خرچے تک پورے نہیں ہوتے تو وہ ایک دینی ادارے کے ساتھ کس طرح مدد کرے۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے کہ دارالعلوم حقانیہ کے ساتھ لوگ مدد اس لیے نہیں کرتے کہ یہ جمعیت علماء اسلام یا مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو پارٹی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے ان سے وابستگی کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ یہ عقل بھی نہیں مانتا کہ کیا لوگ جمعیت کی وجہ سے ان کے ساتھ چندے کرتے تھے یا جمعیت کی وجہ سے ان کو پیسے دیتے تھے، نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی غلط ذہنیت ہے، یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایسے دوست ہیں جو لگے ہوئے ہیں اور اسی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغض کی وجہ سے وہ آج جامعہ کو بھی ٹارگٹ کر کے جامعہ کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جو لوگ مدد کرتے ہیں ہمارا پیغام سن کر وہ لوگ بھی مدد نہ کر سکیں، لیکن بظاہر یوں نہیں ہے۔ جامعہ کی ایک تاریخ ہے، دیکھو تاریخ ہر ایک چیز کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے، تاریخ سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، کیا تھی اور کیا رہے گی۔ تو ان کا سیاست سے تعلق پہلے سے تھا، لوگوں کا جو تعاون تھا وہ ان کے ساتھ جاری ہے، لیکن موجودہ حالات اس طرح ہیں، مہنگائی اتنی عروج پر ہے کہ لوگوں کی بس اور لوگوں کی طاقت سے وہ چیز باہر نکل گئی۔ لوگ اپنی محنت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس جو پیسے ہیں، جو رقم ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے خرچے کے علاوہ، اپنے گھر کے دیکھ بھال کے علاوہ کسی مدرسے یا دینی ادارے کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھ سکیں۔ تو میرے دوستوں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر مدد نہیں کر سکتے تو پروپیگنڈا کیوں پھیلا رہے ہیں؟ دیکھو کوشش یہ کریں کہ ہر ایک چیز کا ایک پازیٹیو رخ ہوتا ہے، اس پازیٹیو رخ پر جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ ہمارا پیغام سن کر دوسروں تک پہنچائیں کہ آئیے آج یہ جامعہ کے اوپر ایک مشکل حالات ہے اور اس جامعہ کا ہمارے اوپر فرض ہے۔ دیکھو اگر یہ علماء نہ ہوتے تو یہ دین کون ہم تک پہنچاتا؟ ہمارے یہ روزانہ مسائل ہیں یہ کون حل کرواتا؟ ہمارے اندر
جو ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کا اتنا خوبصورت پرسکون ماحول ہے، اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو یہ ساری اسٹرگل، محنت، کوشش جو ہے یہی ایک دینی ادارے کی ہے۔ اس سے جو فاضلان پیدا ہوتے ہیں یہ ان کی محنت ہے، ان کی جو دعائیں ہیں، اسی کی وجہ سے آج ہمارا یہ ماحول ایک بہترین پرسکون آرام دہ ماحول ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ آئیے مل کر ہر ایک آدمی کوشش کرے کہ اس کے بس میں جتنا بھی ہو سکے، ہر ایک آدمی اپنے اوپر ڈیپینڈ کرے کہ میرے جیب کے اندر کتنے پیسے ہیں، میری کتنی طاقت ہے کہ میں اس کے مطابق جامعہ کے ساتھ اپنی مدد کر سکوں گا، اور جو جامعہ کے لیے جو نفرت انگیز پیغامات پھیلانے والے لوگ ہیں، تاکہ ان کی کوئی بات نہ سنیں اور اپنی جتنی بھی مدد ہے وہ جامعہ کے ساتھ شامل حال جاری اور ساری رکھ سکیں، تاکہ یہ جامعہ جاری رہے گا، قیامت تک اس کا فیض جاری رہے گا، تاکہ ہم اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے آنے والی زندگی میں صدقہ جاریہ کا سبب بن سکیں۔